بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں جو ملک کے حالات رہ چکے ہیں، 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اس کے بارے میں تو آپ بخوبی آگاہ ہوں گے کہ جو ایسی کی تیسی منعقد پھری ہے ایک بار۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک مقبول پارٹی، پاکستان کی ایک پسندیدہ پارٹی پی ٹی آئی، اس پر جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس کا زوال شروع ہو گیا ہے 9 مئی کے دن کے بعد۔ اس کے تو جیسے نا دن ہی بدل گئے ہیں کہ ایک مقبولیت، اتنی مقبولیت والی پارٹی جو سی ہے، ہر دل عزیز پارٹی لوگوں کے لیے، اور اس پہ ایسا زوال آیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی اب کیا ہو گیا ہے۔ ان کے اتنے اہم کارکن، اہم لیڈر ہیں جو ان سے ان کے، وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب آگے کیا ہونا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب سوال یہ ہے نا، سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے اہم جو سے ان کے لیڈران کے جو سے استعفیٰ دینے کے بعد کہ آخر مستقبل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا۔ عمران خان صاحب اب اکیلے تو اسٹیبلشمنٹ کو سیٹ نہیں کر سکتے، اس چیز کو سیٹ نہیں کر سکتے وہ، تو اسی کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں کہ ہم کہ کیا بنے گا آگے، اس کا کیا صورتحال تھی کہ کیوں انہوں نے ریزائن کیا ہے، جو بھی سسٹم بنا ہے یہ کیا چل کے رہا ہے، آگے ان کا فیوچر کیا ہے۔ تو جی قاسم، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جو عمران خان کے واقعے کے ساتھ جو ریلیٹ کرتا ہے۔ اس طرح کہ کراچی جو ہے وہ ایک کرائم کی جگہ بن چکی ہے، ہر جگہ کرائم ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوا کہ ایک بس جو وہاں پہ مسافر جو سوار تھے، اور بس کے اندر جو ہے وہ چور آئے اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ سب سے جو ہے وہ پیسے اور نقدی وغیرہ اور عورتوں سے زیور چھینا۔ تو اسی طرح ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس نے نا فوراً اپنی جیب سے جو ہے وہ 40-50 ہزار روپیہ جیب سے نکال کے اپنے دوست کو دیا اور اسے کہا کہ یہ وہ رقم ہے جو میں نے پچھلے سال تم سے لی تھی اور میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ اس کا اب مجھے کیا فائدہ۔ وہ حیران پریشان رہ کے کہتے ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا میں تم سے یہ پیسے مانگ کے تھک گیا ہوں، اس وقت تم نے مجھے دیے نہیں، اب تم مجھے یہ پیسے دے رہے ہو۔ اسی طرح سیم سچویشن عمران خان کے ساتھ بھی ہے کہ عمران خان کو تقریباً کئی ماہ سے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں تمام پارٹیز مل کے جو ہے افہام و تفہیم کر لیں، آپس میں جو مسکنسیپشن ہم لوگوں کے اندر جو پیدا ہو گئی ہے پارٹیز کے درمیان وہ دور ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ بدستور اسی چیز پہ اڑے رہے۔ کبھی وہ سائفر ہلا دیتے تھے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ مجھے فلاں بندے نے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طریقے سے پارٹی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی پہلے تو نا، تو کافی زیادہ لیڈر جو تھے وہ ان کو پہلے چھوڑ کے چلے گئے۔ اسی طریقے سے جو شہباز گل صاحب ہے وہ امریکہ جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ اب لیڈر جتنے بھی تھے جن کو بھنک لگ گئی تھی کہ 9 مئی کو کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا تو وہ پہلے جو ہے وہ فرار ہو چکے تاکہ ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یار بالکل ایسا ہی ہے، صحیح بات ہے کہ جو سے پہلے جو سے کہتے تھے جی ہم عمران خان کے لیے جان تک دے دیں گے، اتنے اس کے چھیتے بنے ہوئے تھے کہ بس عمران خان ایک بات کہہ دیں لبیک ہے اس کی بات پہ، اس ذرا سے کوئی عمران خان کو بات کرتے نہیں تو سب نے چوکلا لائن بنا کے آتے نا کہ بھائی اس کے خلاف انہوں نے کیا کیسے، اور وہی گرفتاری سے پہلے دیکھا جائے تو ویڈیو میں آ رہا ہے جی وہ نعرے لگا رہے ہیں، اچھی بھلی نعرہ بازی کر رہے ہیں عمران خان کی، جو بھی پی ٹی آئی کے بعد میں گرفتاری کے بعد آ گئی وہ آ رہا ہے جی بڑے تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں جی استعفیٰ دے دیا۔ ہاں، اسی طریقے سے وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ ایک ویڈیو میں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور اپنے جو کارکنان ہیں ان کو مستعد کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ پاکستان ہے، آپ لوگوں نے کس چیز سے آزادی لینی ہے؟ کیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ سیاست سے آزادی چاہتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں جب وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا ایک کیس میں، اگر وہ رہائی ان کو مل گئی تو عدالت کے باہر آئے ہیں، تو جب ان کو دوبارہ پتہ چلا ہے کہ پولیس دوبارہ کھڑی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو وہ دوڑے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لیڈر جو ہے کبھی بھی نہیں دوڑتے، جو لیڈر ہے وہ عوام نے ان کو منتخب کی ہے اور وہ عوام کے ایک نمائندہ کی صورت میں ہوتے ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ چیز آپ چھوڑ دیں کہ وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں، بھائی جان اپنی سب کو عزیز ہے، سیدھی سی بات ہے، جیل میں کوئی بھی نہیں رہنا پسند کرتا۔ یہ کوئی پرانے زمانے کے وہ بادشاہ یا کوئی رہنما وہ نہیں رہے ہیں، اب بس اب ہماری کرسی زندہ باد ہے، یہ اس کو اس سے ہٹایا گیا تو بس ہماری موضوعال آ گیا، اب وہی صاحب ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جتنے بھی لیڈر جنہوں نے گرفتاری کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے ان لوگوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس بنیاد پہ جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا یا ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو کارکنان جو ان کے خاطر جو جان دیتے تھے یا قربانی دیتے تھے آج وہ جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کے جو ماں باپ ہیں وہ رو رہے ہیں۔
اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان لوگوں نے تو ایک پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ جان چھڑا لی. اب فواد چودھری اور فیاض الحسن چوہان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 4 سے لے کے 5 تک پارٹیاں جو ہے 4-5 جو ہے نا انہوں نے پارٹیاں بدل چکے ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ منافق بھی کہوں گا نا کہ یار سدا بہار پنچھی جو ہوتا ہے وہی حساب ہے کہ جو کہتے ہیں جو اقتدار میں پارٹی آ گئی ہے پہلے اس میں وہ اس کا پتہ لگا نا اس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو چھلانگ مار کے اس طرف ہو جاؤ. بس یہ سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں نا ان میں اکثریت جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ آتی ہے, اور ان کو جب اقتدار میں کوئی سیٹ مل جاتی ہے تو وہ عوام کو بالکل بھول جاتی ہے, اور جب بھول جاتی ہے اب مطلب ان کو کوئی سیٹ ملی ہے تو وہ اقتدار میں آ کے جو ہے نا عوام کے کسی حلقے میں نہیں جاتے. اسی طریقے سے ایک ایم این اے تھا وہ اپنے حلقے میں گیا, یعنی جب الیکشن قریب آ گئے تو وہ اپنے حلقے میں گیا تو لوگوں نے اس کو غصے سے جو ہے وہ جوتیاں ماری اور ٹماٹر مارے. اور کیوں مارے؟ کیونکہ وہ 5 سال جو ہے وہ اس حلقے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. لیکن جب میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ جب ان کو اقتدار کی کوئی سیٹ وغیرہ مل جاتی ہے تو وہ عوام کو بالکل بھول جاتے ہیں. اچھا یہ چیز تو ہم علیحدہ بات کر رہے ہیں تو علیحدہ ہوگی, لیکن ہمارا مین پوائنٹ تو وہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کا کیا حالات ہو رہے ہیں, یہ وجہ کیا بن رہی ہے. دیکھا جائے تو وہاں پہ تو جو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چلی ہوئی ہے وہ ایسا میمز وغیرہ بن رہی ہے, لیکن ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا بس اس کو لے کے وہاں چل رہی ہوئی ہے. لیکن جو اسی مین وجہ پیچھے آ رہی ہے سننے میں یہ بھی چیز آئی ہے کہ اگر ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ہے, ان کا ہی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں نا سنتے نہیں, بات نہیں سن رہے ہماری, کہ وہ سارا عمران خان کا قصور نکال رہے ہیں کہ جو بیٹھی میٹنگ ہوتی ہے ہماری آپس میں پہلے بات چیت ہوتی ہے اس میں کوئی اور بات ہو رہی ہوتی ہے, بعد میں جب وہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں میڈیا پہ آتے ہیں تو عمران خان صاحب کچھ اور بات کر دیتے ہیں. اور اس کی مین بات جو سی وہ شیریں مزاری کی بیٹی ہے ایمان مزاری, وہ زیادہ بھڑکی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. وہ تو اس کی ماں کو جیسے انہوں نے وہ گرفتار 3-4 بار گرفتاری ہوئی ہے اس کی, گرفتار ہاں 5 اب وہ ہر بار جب اس کو نکالا تھی وہ دیکھا نہیں ہے وہ باہر اس کو لے گیا, یہ وہ بڑا وکٹری کا نشان کر رہی ہے, وہ اس نے ہاتھ پکڑ نیچے کیا بھائی بس کر, بڑی مشکل چڑھایا تجھے میں نے. وہ میں تو کہتا ہوں وہ وہی ویڈیو ہے, اس کے بعد ہی وہ آ گئی ہے باہر, آ کے نہیں بڑے آرام سے تسلی سے کہہ رہی ہے میں چھوڑتی ہوں, پی ٹی آئی سے میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پی ٹی آئی تو علیحدہ بات ہے, اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ چیز ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں پہلی بار ہی ہوا ہے کہ پوری 40 سے 45 بندے ہیں ان سے وہ سیاست کو چھوڑ گئے. اسی طرح جو ملکہ بخاری جو پی ٹی آئی کی کافی سرگرم جو تھی رکن تھی, وہ ان کو جب پکڑا گیا گرفتار کیا گیا تو وہ جب جیل سے رہائی پا کے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو پریس کانفرنس میں انہوں نے جو الفاظ کیے ہیں وہ کافی مضائقہ خیز ہے. کہ انہوں نے کہا کہ مئی کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کسی کا بھی جیل میں رہنے کو دل نہیں کرتا, اور اب دیکھیں نا کہ اب وہ جیل کی گرمی بھی نہیں سہ سکتے, اور عوام جو ہے وہ گرمی سہتی ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے, ان کو ٹیکسز دیتی ہے. اور اب دیکھیں نا بے نظیر جو تھی ایک لیڈر تھی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے کتنی گرمی کتنی جیلیں کاٹی اور کتنی گرم مثال کے طور پہ ماہ کے اندر وہ جیلوں کے اندر رکھا گیا. یار یہ گرمی والی تو بات نہیں ہے بھائی, جب یہ تو چیز عجیب نہیں بات کر رہی کہ یہ بڑی بادشاہ کی کوئی بیٹی ہے نا, کوئی شہزادی ہے, اب تم جب اس نے کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے اب قانون سب کے لیے برابر ہے, گرمی ہو سردی ہو, جب وہ جو کرمنل ہے کہہ لے اب کرمنل ہے جی وہ کورٹ میں جا کے بھائی گرمی بڑی ہے جیل میں تو ورنہ تھوڑا ڈیلے کر دینا, تھوڑا سا ایسے لگا, ہاں نہیں ایسے نہیں, تھوڑا ڈیلے کر دو, میں نا یہ گرمی کا اور پنجابی کہتے ہیں سون پا دو ناگلا تو پھر جاواں گے, یہ نا مہینے گزر رہے دو, اب آپ مجھے نا آپ جیل میں شفٹ کر دینا, تھوڑی مہربانی کر دو. تو عمران خان صاحب کے بارے میں نا ایک اپڈیٹ آئی ہے ان کی گرفتاری سے ریلیٹڈ. وہ اپڈیٹ اس طریقے سے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی بہت جلد جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا, اور جو ان کی جو گرفتاری اس طریقے سے ہوگی کہ ان کی جو جیل ہے وہ انہی کے گھر میں ان کو نظر بند کر دیا جائے گا, اور ان کو جتنے بھی ان کے لنکس ہیں یعنی کہ جو باہر سے لنکس ہیں یعنی کہ سوشل میڈیا لنکس ہیں یا کال وغیرہ ہے وہ بالکل ان کا جو ہے نا آف کر دیا جائے گا, وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ نظر بندی کر دی جائے گی. اچھا وہ عمران خان صاحب کے بعد میں ان کا آیا, ان کے ویڈیو پروگرام آیا ہے, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو لگ رہا ہے عمران صاحب کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی دکھ ہی نہیں ہے کہ اتنے بندے ہر پارٹی سے ریزائن کر چکے ہیں, وہ بڑے آرام سے کانفیڈنس سے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ہو رہے ہیں شروع کہ ان کو ہی بلیم کری جا رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ 3-4 چھوٹے سے بندے پارٹی سے ریزائن کر دیا تو کیا سمجھتے ہو پارٹی ختم ہو جائے گی؟ میری پارٹی اتنی کمزور نہیں ہے, لیکن یار جو بھی ہے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ یار اتنے بندے اتنے مین ہیں, میں جو سے لیڈر ہیں ان کے وہ رہنما نکل گئے ہیں, تو بعد میں کیا بننا ہے؟ بعد میں عمران خان صاحب جیسے مرضی الیکشن ہو رہے ہوں, ٹکٹ لینے کے لیے کوئی بندہ نہ ہو تو کیسے جیتیں گے؟ وہی بات ہے نا کہ تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ سیاسی جماعت کا اتنا بڑا لیڈر ہو
اور اس کو اس بنیاد پہ اس طریقے سے شکست ہو جائے کہ اس کو ایک ایک کارکن اہم رہنما چھوڑ دے. اب میں آپ کو نا ایک علی زیدی کے بارے میں بتاتا ہوں جو پی ٹی آئی کے ایسے کارکن ہیں جو شروع سے وہ کسی پارٹی میں نہیں رہے, وہ شروع سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. انہوں نے نا 12 مئی کو جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے نا پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے جو مرضی کر دو, اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کے اندر کہا کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا, چاہے میرے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جو ہے وہ مجھے گولی مار دی جائے, میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن آج کچھ دن گزرے ہیں, ہفتہ گزرا ہے, ان کا بیانیہ چینج ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے آج, اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ میرا پی ٹی آئی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے. اب یہ سمجھنے بات آتی ہے کہ وہ اچانک یار یہ چیز اچانک ہی موڑ بدلا ہے, یہ نا ایسے اچانک ہی ایسے پٹری گھومی ہے. اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے دماغ میں کیا ہوا ہے کہ اچانک ہی پٹری سے ٹرین اتر گئی ہے. بس جو زوال آتا ہے نا قوموں پہ یا لوگوں کے اوپر جو زوال آتا ہے, قرآن پاک میں ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت میں تھے تو یہ بہت رعونت اور غرور و تکبر سے وہ دوسری جماعتوں کو نا مطلب غصے سے کہتے تھے کہ تم جو تمہاری کیا حیثیت ہے, عمران خان جیسے لیڈر کو جو تم پکارو, اور اس طریقے سے نا بہت رعونت ہوتی تھی ان کے اندر. ویسے ایک بات میں کہوں, جو مرضی کہہ لیں, ہم جیسے مرضی کسی کے بارے سے بات کر لیں, لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ وہاں عمران خان کے ساتھ نا پبلک بہت زیادہ تھی, اس کے ووٹر بہت تھے. اگر ابھی بھی الیکشن ہو جائے نا تو یہ 101% شور تھا کہ اس کے ووٹرز بہت ہیں, اس کو ایک اچھی اکثریت سے نا ون کرنا تھا, اس نے اچھی بلی جیت حاصل ہونی تھی اس کو. لیکن وہی بات ہے نا کہ میں کہتا ہوں یہ نا اپوزیشن کا کوئی ڈرامہ ہے, وہ ان کو یہ چیز سمجھ لگی تھی کہ عوام نہیں ہٹنی پیچھے, عوام کے ساتھ بہت ہے. یہ چیز سمجھ میں بندے کو آ جاتی ہے, ملک کے حالات دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کون زیادہ ہے, یہ پتہ لگ جاتا ہے. انہوں نے اچانک ایسا بم گرایا, انہوں نے سارے اس کے جو سے نا وہ ساتھی انہوں نے اٹھا دیے ہیں, ان کے ختم کر دیے ہیں, کہ ان کے ساتھ سے لڑنے والے نہیں رہیں گے تو اکیلا کیا کر لے گا. لیکن وہ چور صاحب ہے وہ ادھر سے بیان دے رہے ہیں کہ بھائی جو مرضی کر لو, اتنی کمزور پارٹی نہیں ہے میری, میں اکیلا ہی بہت ہوں. زید عمران خان کی گرفتاری کا موضوع تو علیحدہ چیز ہے. اب ہیلتھ منسٹر جو قادر پٹیل ہیں, انہوں نے ایک پرچہ جو ہے وہ میڈیا کو دکھایا جس میں وہ عمران خان کی جو ہے وہ یورین رپورٹ جو ہے وہ شائع مطلب بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ان کی یورین رپورٹ کے اندر ایک چیز آئی ہے کہ وہ کوکین کا استعمال کرتے ہیں اور ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ان کو نیب نے گرفتار کیا اور وہ جو رپورٹ ہے اس میں وہ فزیکلی طور پہ فٹ ہے, اور ان کے اوپر کوئی بھی ایسا نہیں ہے, کلیم نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈرگس وغیرہ یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ کسی کی جو ہیلتھ والی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ اس کی کانفیڈینشیل ہونی چاہیے اور اس کو میڈیا پہ بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ عدالت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کیس کریں گے کہ انہوں نے ہمارے لیڈر کی جو ہے نا وہ حد کی عزت کی ہے. تو اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے یورین کے نام سے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کس قدر جو ہے اس کو اس سیاست نے غلاظت کی طرف جو ہے وہ دھکیل دی ہے کہ وہ اس ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہے. یار ٹرینڈ کو چھوڑو, وہ جو سا یہ ملی بھگت ہوتی ہے, یہ ایسی ہوتی ہے نا اپوزیشن نہیں بھائی, یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اب وہ بھائی سیدھی سے بات ہے کہ دار میں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی بلیم نہیں کر سکتے ان پہ, کیونکہ خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھو. جب یہ چور صاحب سے نا ایک دار میں تھے نا, انہوں نے بہت بہت کارنامے سے انجام دیے ہیں, انہوں نے جتنی کوشش ہو سکی ہے ان کو گردن سے پکڑ کے دھکیلا کے پاس نا, وہ یار جو اقتدار میں آ گیا نا اس نے نیچے والے کو رگڑنا ہے, سیدھی سی بات ہے. بس یہ پوائنٹ سمجھ لو آپ, اتنی سی بات مل گئی اس کی, سمجھو وہ اس کی نا شامت آ گئی ہے اور پکڑا گیا. بس سوشل میڈیا پہ نا ایک طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ آج کل جاری ہے, اور اس کی جو مین وجہ جو ہے وہ سیاست ہے. مطلب کہ سیاست اگر آپ نے کرنی ہے اور یوتھ کو سیاست کا تھوڑا بہت اویئرنیس دینی ہے تو ان کو ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں, ان کو اویئرنیس اس بارے میں دیں کہ ہم لوگ جو ہے ملک کو کیسے سنواریں. ملک کی جو جی ڈی پی جو ڈاؤن چلی گئی ہے, اس وقت جو ہے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 311 روپے ہو چکی ہے. تو مطلب اس نے ٹرپل سینچری بھی کر لی ہے. یار وہی نا دیکھو بلند ترین سطح پر ڈالر چلا گیا ہے. اب یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ ڈالر بھی اتنے سطح پہ چلا گیا بلند پہ, اور دوسرا جو سا پہلے جو سا یہ اتنا نقصان ہو گیا ہے 100 سے 150 ارب جو سا ملک کی توڑ پھوڑ میں یہ کام پڑا ہے ملک کو, اتنا نقصان وہ ہو گیا, شاید اس وجہ سے یہ ڈالر بھی چڑھ گیا اوپر. تو وہ ویلیو اتنی کم ہوتی جا رہی ہے روپے کی, پاکستان کی اتنی تباہی مچی ہوئی ہے ہر چیز کی, وہ اکنامک جو سی نا وہ تباہ ہونے کی حد میں ہے. یہ کوئی دھیان دے نہیں رہے ہیں, بس نہ لڑنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کب تک ختم ہونا ہے, اب کتنوں نے اسے استعفے دینے ہیں, کہاں تک یہ سسٹم چل رہا ہے.
بعد میں جب الیکشن ہوں گے کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی, کیا بنے گا, یہ جنگ میں لڑنے لگ رہے ہیں. انہوں نے ملک جائے باہر میں جو حالات چل رہے ہیں یہی فیل ہو رہا ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پہ پاکستان کی جو امیج ہے وہ بہت ہی برا ہے. اس کے علاوہ جو پڑوسی ملک جو انڈیا ہے وہ پاکستان کا ایک مخالف ہے یعنی کہ دشمن بھی ہے, وہ تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہے, ہنس رہا ہے کہ پاکستان جو ہے. اور صحیح بات ہے, وہ نا اتنی اپنی نیوز نہیں دیتے. میں نے دیکھا ہے وہ اتنی اپنی نیوز نہیں چل رہی ہوتی ان کی اپنے ملک کی نہیں جتنی وہ پاکستان کو دے رہے ہوتے ہیں. ان کو اتنی سی بات پتہ چلے وہ 10 خود لگا کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اب انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کے اندر جو ہے وہ دنیا کے اندر نمبر 1 پہ ہے کہ ان کو کوئی چھوٹی سی چیز ملے اس کو بڑھا چڑھا کے جھوٹ کے ساتھ مثال کے طور پر پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا. اچھا بعد میں اگر پی ٹی آئی کی بات مین جو وہ کی جائے نا تو بھائی پی ٹی آئی جو ہے نا ابھی ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے, وہ نا ابھی کچھ نہیں دیکھ رہی. میرے دل میں تو یہ وہ نا اپنے آپ کو سپورٹ میں لگی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے نا کھڑا رکھنا ہے کہ پیروں پہ بیس باری رہے جو حالات لگ رہے ہیں. اور سائرہ بانو ہے اس کی ان سے آڈیو لے کے آئی ہے کہ وہ ایسے بتا رہی ہے, کہتی ہے یہ شیخ رشید ہو گیا اور فاروق حبیب ہے, یہ ایک دو اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ بات کریں کہ اگر استعفے نہ دیے نا ابھی ہم نے استعفے نہ دیے تو اسے نا زندگی تباہ ہے, ملک ختم ہو جانا ہے, کہ تباہی ہے ہماری موت ہے. یہ چیزیں بیان کر رہی ہے. اب وہ سمجھ نہیں آ رہی اتنے دعوے کرنے والے عمران خان کے ساتھی جو سے ہیں وہ ڈیری لگا کے بیٹھ گئے ہیں, بس چھوڑ دیا سب کچھ انہوں نے. اب شیخ رشید جو ہے وہ ان کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اب جتنے بھی لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ پریس کانفرنس میں یہی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ غلطی ہوئی. ہاں یہ چیز مان رہا ہے. میں یہ بات کہ ہر بندہ جو جنہوں نے وہ دیے نا وہ استعفے دیے وہ ہر بندہ یہ مان رہا ہے. یہ اپنا استعفیٰ دیتے ہیں نا یہ بات کر کے جاتے ہیں پہلے کہ بھائی جو سا 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے ہم مانتے ہیں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, اس کو تسلیم ایڈمٹ کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے. یہ اب انہوں نے کرنی ہے بھائی, وہ سیاست ہے وہ استعفیٰ دے کے چل ٹاٹا بائے بائے. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ تاریخ میں جو ہے نا ایک ایسا واقعہ جو سیاہ روز سے لکھا جائے گا کہ ایک قوم ہے اس نے اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے نا وہ آگ لگا دی نا, انہوں نے اپنے دفاعی اداروں کو جلا دیا اور کتنے املاک کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ میں وہ پریس کانفرنس کی میں بات کر رہا تھا کہ شیخ رشید جو ہے ان کے بارے میں ایک کنسیپشن ہے کہ وہ پریس کانفرنس اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ نہ تو ان کے پیچھے کوئی فیملی ہے نہ کوئی ان کا بچہ. اب جتنے بھی لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ کے استعفیٰ دے رہے ہیں کہ ہماری فیملی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں جانے دو. لیکن جو شیخ رشید ہے نہ تو ان کی کوئی فیملی ہے اور نہ ان کو کوئی بچہ وغیرہ ہے, اس لیے ساتھ عمران خان کھڑے ہیں. ہاں بس وہ اس طریقے سے وہ ان کو کسی چیز کا کوئی غم فکر نہیں. جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہتے بلو اپنے گھر چلی گئی ہے. کل ان کا آیا بیان آ رہا ہے جن کا کہتے بلو کو گھر چڑھ کے چل گئی ہے, بلو اپنے گھر کی طرف نکل گئی ہے. اور جب سے انہوں نے اپنی عدت بھی پوری نہیں کی ہے, پتہ نہیں کس کو کر رہے ہیں کہ عدت پوری کی ہے بغیر ہی وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب جو عمران خان جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے دوبارہ سے تو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ شام محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کریں گے. اور مراد سعید جو ہے بھائی مراد سعید نے کیا کرنا ہے, وہ بھائی مراد سعید صاحب استعفیٰ دے کے نکل گئے ہیں. یہ 4-5 رہ گئے پیچھے پاس, شیخ رشید ہو گیا, شاہ محمود قریشی, اب ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے اب کیا بنتا ہے. اچھا میں نے سوشل میڈیا میں نا ایک میم دیکھا, اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نا عمران خان کو جو ہے وہ سب چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک شخص نہیں چھوڑ سکتا, اور ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو پریس کانفرنس میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو غلطی کی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں بھی صحیح بات ہے, نہیں چھوڑنا اس کو. تو بس اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ اب کچھ نہیں کرنا, ہم نے بس دیکھنا ہی ہے کہ کون کون اب ساتھ رہتا ہے عمران خان صاحب کے. اب آدھی سے زیادہ پارٹی کو خالی ہو گئی ہے, 40 سے 45 سیٹیں ہیں اسی وہ خالی ہو گئی ہیں. اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کون جاتا ہے, کون چھوڑتا ہے, کون ساتھ رہتا ہے اس کا, کون یہ بتاتا ہے کہ بھائی میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں. کیونکہ دیکھا جائے نا تو بہت زیادہ ایسے تھے, کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو سے چھوڑ کے گئے ہیں نا ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی. عمران خان کی پارٹی میں آنے سے پہلے نا ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی, یہ اس کے ساتھ آئے ہیں تو ان کا کوئی مقام بنا ہے اور اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یعنی کہ عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کے وہ یار عمران خان کیا جو پارٹی مقبولیت میں آئے, اب میرے دل میں یہی آ رہا ہے, یہ ابھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں تو یہی سوچنا ہوں کہ ابھی کہہ رہے ہیں نا میں سیاست سے ہم الوداع ہو رہے ہیں, سیاست کو الوداع کر دیا ہے. لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اگر عمران خان صاحب کی پارٹی اقتدار میں نہیں آتی ہے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ چلے جانا, جو پارٹی اقتدار میں ہوگی اس کے ساتھ چلے جانا ہے. اگر پیسے دیکھا جائے اگر عمران خان صاحب پھر آ جائیں تو کیا پوائنٹ ممکن ہے, میرے ذہن میں تو کہتا ممکن ہے کہ یہ آ جائے گی, پھر آ جائے گی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا اکثریت جو ہے وہ چھوڑ چکی ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ایسے بھی ان کے رہنما ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا, جس میں
ایک سرفراز چیمہ جو سابق گورنر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ محمود الرشید صاحب ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ نہیں دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے. اس طریقے سے کافی اس طریقے سے لوگ ابھی بھی جو موجود. ساتھ ہے وہ اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑتا ہے، جو ساتھ ہے اس کے ساتھ رہنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو مخلص ہوتے ہیں نا، واقعتاً جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو مفاد پرست جو لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کے تحت آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں. اب عمران خان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، جو مطلب کے تحت اپنے عہدوں کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے آئے تھے وہ استعفیٰ دے کے چلے. یار اب اس چیز کو چھوڑیں، اب مین بات ہم بھی نہیں جانتے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کے ساتھ سارے لگا رہے، بعد میں اگلے دن آگے وہ سب کچھ ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. چلیں باقی اب اللہ کی مرضی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، آگے ہم اب دیکھنا ہی ہے کہ کون ساتھ رہتا ہے کون چھوڑتا ہے. آگے بس اسی کا انتظار کرتے ہیں کہ لیٹسٹ نیوز کیا آتی ہے اس بارے میں کہ پی ٹی آئی کا کیا حال ہوتا ہے. تو جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے آگے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.